تمہیں شرم آنی چاہیے یہود و نصارہ، شرم آنی چاہیے فرانس کے کتوں تمہیں بھی۔ تمہیں پتہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے میرے آقا اگر چاہتے وہ ہر ایک سے بدلہ گن گن کے لے سکتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن لے کر آئے ہیں، اور امن کا پیغام اس طرح پہنچایا جاتا ہے۔ امن اس وقت نہیں ہوتا کہ کشمیر کی بچیاں چیخ رہی ہوں، مدد کے لیے پکار رہی ہوں کہ ہے کوئی مسلمان جو ہماری مدد کرے، پھر امن کی بات نہیں ہوتی۔ امن کی بات تب ہوتی ہے فتح مل جائے، اس کے بعد کوئی پناہ لینے آتا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے اسے وہی حقوق دو جو مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں۔ وہ حقوق لے نہیں رہے یہاں پہ ہندو۔ کوئی ہندو بتائے کہ کسی کو اگر کسی مسلمان سے کوئی تکلیف ہو، وہ اپنے دین مذہب پہ بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے وہ جس انداز سے جی رہے ہیں وہ جی رہے ہیں، لیکن پھر مسلمانوں کو جینے کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پھر ان سے یہ حق کیوں چھینا جاتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اس لیے کہ ہم صرف دعوے کے رہ گئے، ہم صرف دعوے کے رہ گئے، ہم ٹکڑوں میں بٹ بٹ کے ہم بات تو کرتے ہیں لیکن الگ الگ ہو کے کرتے ہیں۔ قوم بن کے دکھاؤ، ایک پیج پہ جمع ہو کے دکھاؤ کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے والا ایک مسلم، چاہے پاکستان میں ہو چاہے کشمیر میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اگر اسے جبراً کوئی سزا دے گا تو اس سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس وقت تو ہم پھر وہ جہاد کی ساری آیتیں نکال کے ہم نے لوگوں کو تو پھر بے حس بنا دیا نا۔ آج اگر جہاد کی بات کی جائے لوگ کہتے ہیں یہ فسادی ہے، یہ فساد کر رہا ہے۔